ایک دینی ماحول دیکھنے کو ملا۔ اس مدرسے کی برکتیں ہیں کہ اس علاقے کا بچہ بچہ نعتیں پڑھنا جانتا ہے، اس علاقے کا بچہ بچہ قرآن مجید ناظرہ مکمل کر چکا ہے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ صرف بچوں کے لیے مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن میں تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، بلکہ بچیوں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن کا افتتاح ہماری برادری کے بزرگوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد جب سب سے پرانی جو جگہ تھی ہماری، جو رنگریز سینٹر کے نام سے بلڈنگ کہلاتی ہے، اس بلڈنگ میں ہمارے مدرسے کی جو جگہ تھی، ہم نے اپنے وقت تک دیکھا سن 2000 تک کہ مدرسے میں 101 سے 130 طلبہ کی تعداد رجسٹر میں ہم نے دیکھی کہ پڑھایا جاتا تھا طلبہ کو، اور اتنی بڑی تعداد میں طلبہ وہاں پڑھتے تھے، لیکن جگہ بہت کم تھی، بہت چھوٹی جگہ تھی۔ اس کی اگر 8 حصے کیے جائیں تو ایک حصے کے برابر وہ جگہ تھی، اور اس جگہ میں 101 یا 130 بچوں کی تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا۔ اس کے بعد یہ جو سامنے عمارت ہے، اس عمارت میں مدرسے کو سن 2000 میں منتقل کیا گیا، اور اس عمارت کا افتتاح فرمایا ہمارے مرشد کریم حضرت علامہ سید شاہ عبد الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت علامہ سید شاہ عبد الحق قادری دامت برکاتہ العالیہ نے۔ سن 2000 میں مدرسے کی نئی جگہ کا افتتاح ہوا، اس کے بعد آج 22 سال گزر گئے۔ 22 سال گزرنے کے بعد آج یہ تیسری جگہ کہہ لیں جو کہ مدرسے کی اب دوسری شاخ بنے گی، کیونکہ پہلی جگہ جو ہے وہ اب مدرسے کے تعلیمی معاملات کے حوالے سے اب نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ رینٹ پر ہے، جس سے مدرسے کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ اور جو دوسری جگہ ہے وہاں پر اس وقت تقریباً جو ہے 100 بچے اور تقریباً 70 کے قریب بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ تو یہ فیضان ہے ہمارے بزرگان دین کا، اور یہ کاوشیں ہماری برادری کے ان بزرگوں کی، ان احباب کی، کہ جنہوں نے انتھک محنتوں کے ساتھ مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن کو 1994 میں قائم کیا، اور اس کے بعد آج تک اس سلسلے کو بڑے احسن انداز میں چلا رہے ہیں۔ اور یہ تمام تعلیم مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی اور جو ہے بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق دی جاتی ہے۔ مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جائے کہ گستاخان رسول کا کیا انجام ہونا چاہیے، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینا اور حضور کی شان کو جو ہے بیان کرتے رہنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، یہ تعلیم مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن میں دیگر مدارس اہل سنت کی طرح دی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں کے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم جس انداز میں دی جاتی ہے، اس کی مثالیں اس پورے علاقے میں دی جاتی ہیں کہ مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن کا معیار ایک بالکل اچھا اور منفرد انداز میں ہے۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا جہاں جگہ خالی ہے یہاں آ جائیں، بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا سید زمان علی جعفری دامت برکاتہ العالیہ سے کہ حضرت ہمارے برادری کے احباب سے مخاطب ہوں اور اپنی نگارشات، اپنے فرمودات ہماری برادری کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت علامہ سید زمان علی جعفری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وصدق رسولهم نبي أمين كريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة غوث عظم بمنی بیسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرب تست منی عینی را اے خدا جو خدا بین ہو خدا دان. معزز و مکرم سامعین محترم اور سکندر جماعت ماشاءاللہ اس کے معزز اراکین اور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس بس میں حاضر ہوا اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنے عظیم اور اتنے بابرکت موقع پر ہمارے محترم شاہ رخ قادری بھائی نے مجھ فقیر کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اس سعادت میں شریک ہوں اور کچھ کلمات قرآن مبارک کے حوالے سے عرض کر سکوں. عزیزان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ اس علاقے میں قرآن کریم کی تعلیم کی یہ جو برکت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فیض اس علاقے میں چند ان ہستیوں کی برکت سے ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے میں اپنی محنت، اپنا پسینہ، اپنا خون تک بہایا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ حضرت پیر طریقت قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ طریقت مفتی جلال الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہ حضور تاجدار اہل سنت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ علاقہ ان بزرگوں سے تو ہمارا تعارف ہوا، مگر یہاں ماشاءاللہ حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہے، یہاں حضرت چھٹن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہے، اور دیگر کئی مزارات، کوثر بابا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں جلوہ گر ہے. سبحان اللہ، یہ اہل علاقہ نہایت میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایسی جگہ رہنے کا موقع ملا جہاں اللہ کے ولی تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. جس گلی میں جائیں تو کسی نہ کسی بزرگ کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو جماعت بھی مبارک ہے، سکندر نام کی ہے تو کامیاب ہی کامیاب ہے انشاءاللہ. اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دلانے کا ہے. آمین. آج یہ مدرسے کی اس جگہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور جائے نماز کا آغاز کر رہے ہیں، مصلی کا آغاز کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ بہت ہی باعث برکت، دین کے فروغ کا باعث، اسلام کے تبلیغ کا باعث اور مسلمانوں کے جو شعائر ہیں ان کو ادا کرنے میں سہولت اور آسانی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اس آستانے کو، اس مدرسے کو، اس جائے نماز کو اللہ اپنے فضل سے دین کا مرکز اور گہوارہ بناتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، قرآن کریم نے اپنی اس بیان کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو قرآن من جانب اللہ نازل ہوا ہے،
اور دوسری بات، جس نے نازل کیا ہے وہی اس کا محافظ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تھوڑی سی توجہ اس بات کی طرف، انجیل کس کی طرف سے نازل ہوئی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ توریت کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور صحائف بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ جنہیں قرآن نے صحف فرمایا، وہ صحائف بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ خصوصی اعلان فرما رہا ہے۔ کیا دیگر کتابیں اللہ کی نہیں کہ جن کی حفاظت نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی۔ لوح محفوظ پر توریت بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ پر انجیل بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ پر زبور بھی محفوظ ہے۔ لیکن دنیا میں جب نازل کی گئی تو قوموں نے اس کے اندر تحریف کر دی، ملاوٹ کر دی، پسند ناپسند کا تذکرہ کر دیا۔ جب آیتوں میں تشریح کا معاملہ آیا، میٹھا میٹھا حق حق، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو پسند آیا اسے لے لیا، جو نہ پسند آیا اسے رد کر دیا۔ اللہ اکبر! انجیل میں تو یہ معاملہ ہو سکتا تھا، شاید زبور کے اندر یہ معاملہ ہو سکتا تھا، شاید توریت کے اندر یہ معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن بات آئی محبوب دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب خاتم النبیین بن کر سرکار تشریف لا رہے ہیں، پچھلی کتابوں میں اگر کوئی تحریف ہوئی تھی، تبدیلی ہوئی تھی، تو ایک آسرا موجود تھا کہ ابھی اگلے نبی آنے والے ہیں، وہ ایسی کتاب لائیں گے جو یقیناً تحریف سے پاک ہوگی۔ یعنی ہر کتاب کے بعد اگلے نبی کا ایک تعطل جو ہے، ایک تسلسل جو ہے وہ برقرار تھا۔ لیکن جب اعلان ہو گیا کہ اب وہ نبی آنے والے ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین بن کر تشریف لائیں گے، تو اللہ نے اس محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن کی صورت میں نازل فرمائی، پھر اس کتاب کی حفاظت کا اعلان بھی فرما دیا۔ فرمایا نہ زبور کی طرح، نہ توریت کی طرح، نہ انجیل کی طرح اب میرے مصطفیٰ پر اترنے والی کتاب پر کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ جس طرح 1400 سال پہلے قرآن مکے میں نازل ہوا، الحمدللہ آج کا قرآن بھی حرف بحرف، زیر زبر پیش، کسی تبدیلی کے بغیر وہی قرآن ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ گرامی، اور ساتھ ہی ساتھ جب حفاظت کا وعدہ کیا، حفاظت کا اعلان فرمایا، تو اب اس حفاظت کی کچھ اسباب دنیاوی بھی متعین کر دیے۔ لوح محفوظ پر تو سب کتابیں محفوظ ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے، لیکن دنیا میں زبور محفوظ نہ رہ سکی، توریت محفوظ نہ رہ سکی، انجیل محفوظ نہ رہ سکی، تو آخر قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ اب اس کا کچھ دنیا میں اہتمام فرمایا۔ وہ اہتمام کیا ہے؟ وہ اہتمام ایک تو یہ کیا کہ اللہ نے اپنے اس قرآن کو ایک ننھے سے بچے کے سینے میں بھی اس قابل بنا دیا کہ پورا قرآن اس کے سینے میں سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک 10 سال کا بچہ، بات پوچھ رہی ہے تو مجھے بات